السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، تسہیل الوصول محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے نسخ الکتاب او السنتی بکتاب او سنت، کتاب یا سنت کا کتاب یا سنت کے ذریعے منسوخ ہونا۔ نسخ الکتاب او السنتی، کتاب کا یعنی قرآن کی آیت کا یا حدیث کا، قرآن کی آیت یا حدیث کے ذریعے منسوخ ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں النسخ بهذا الاعتبار اقسام، اس اعتبار سے نسخ کی کچھ قسمیں ہیں اور 4 قسمیں کی ہیں۔ آئیے ان 4 قسموں پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، نسخ الکتابی بالکتابی، کتاب کا کتاب کے ذریعے منسوخ ہونا، یعنی قرآن کی آیت کا قرآن کی آیت کے ذریعے منسوخ ہونا۔ کہہ رہے ہیں ولا خلاف فی جواز هذا القسم، اس قسم کے جواز کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی قرآن کی آیت قرآن کی دوسری آیت کے ذریعے منسوخ ہو، اس سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ آیَةَ الْعِدَّةِ وَآیَةَ الْمُصَابَرَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ، اور نسخ الکتاب بالکتاب کی مثالوں میں سے عدت کی دونوں آیتیں اور مصابرہ میدان مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے تعلق سے 2 آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، پہلے گزر چکی ہیں۔ تو عدت کی دونوں آیتیں کیا ہیں؟ پہلی آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور دوسری آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ یہ دونوں آیتیں، تو پہلی آیت منسوخ ہے اور دوسری آیت ناسخ ہے۔ اسی طریقے سے مصابرہ کی بھی دونوں آیتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اور دوسری آیت جو ناسخ ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ تو اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم نسخ السنتی بالکتابی، سنت کا کتاب کے ذریعے منسوخ ہونا، یعنی حدیث کا قرآن کے ذریعے منسوخ ہونا، یہ دوسری قسم ہے، اور اس کی بھی مثال گزر چکی ہے۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ نَسْخُ التَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ الثَّابِتِ بِالسُّنَّةِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ سنت کے ذریعے ثابت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا منسوخ ہونا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ تو یہ مثال بھی گزر چکی ہے جس میں سنت قرآن کی آیت کے ذریعے منسوخ ہے۔ تیسری قسم نسخ الکتاب بالسنہ، قرآن کا کتاب کا سنت کے ذریعے حدیث کے ذریعے منسوخ ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْقِسْمُ عَلَى شَيْئَيْنِ، کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ قسم، تیسری قسم
دو چیزوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی قسم کیا ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ نسخ الکتابی بالاحاد من السنہ، کتاب کا سنت آحاد کے ذریعے منسوخ ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں والقول بمنع جوازہ مذہب الجمہور، کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواز کے منع کا قول جمہور کا مذہب ہے، یعنی جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ لأن القطعی لا ينسخ الظنی، اس لیے کہ قطعی کو ظنی منسوخ نہیں کر سکتی۔ قرآن کی آیتیں قطعی ہیں اور یہ آحاد من السنہ خبر واحد ظنی ہے، تو قطعی کو ظنی کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ تو جمہور علماء کا خیال یہ ہے کہ ایسا جائز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آحاد من السنہ یعنی خبر واحد کے ذریعے سے کتاب کی یعنی کتاب قرآن کا نسخ ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کو شامل ہے یہ قسم نسخ الکتاب بمتواتر السنہ، کتاب کا سنت متواترہ کے ذریعے، متواتر سنت کے ذریعے منسوخ ہونا۔ تو کہہ رہے ہیں القول بمنع جواز هذا النوع قول البعض مستدلا بقوله تعالی، کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا قول اس قسم کے جواز کے منع کا قول ہے، یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قسم بھی جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے، مستدلا بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑی ہے ما ننسخ من آیت او نوسها نأتی بخیر منها او مثلها، جس کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا نبی سے بھلوا دیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لاتے ہیں، دوسرا حکم لاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے استدلال اس طرح انہوں نے کیا ہے جو منع کی بات کرتے ہیں۔ ووجہ الاستدلال ان السنة لا تكون مثل القرآن ولا خیر منہ، وجہ استدلال ان کا یہ ہے کہ سنت نہ تو قرآن کے مثل ہے اور نہ ہی قرآن سے بہتر ہے۔ سنت یہ قرآن جیسی ہو ہی نہیں سکتی اور جائے کہ وہ قرآن سے بہتر، تو یہ ایک قول ہوا۔ والقول بالجواز مذهب الجمہور كما حكاه ابن الحاجب ودلیل هذا القول ان الكل وحی من اللہ، اور جواز کا قول یہ جمہور کا مذہب ہے، جمہور کے نزدیک جائز ہے ایسا کہ متواتر سنت قرآن کو منسوخ کرے، ایسا جائز ہے، جیسا کہ ابن حاجب نے بیان کیا ہے۔ اور اس قول کی دلیل یہ ہے کہ ان الکل وحی من اللہ، یعنی کل کی کل اللہ کی جانب سے وحی ہیں، سنت متواترہ بھی وحی ہے اور قرآن کی آیات بھی، قرآن بھی وحی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وقد وقع نسخ الوصیۃ للوالدین بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وصیۃ لوارث، کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا وصیۃ لوارث کے ذریعے سے والدین کے لیے وصیت کا نسخ واقع ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں والدین کے لیے بھی وصیت کی بات کہی گئی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا وصیۃ لوارث سے منسوخ ہے۔ تو وہ آیت جس میں والدین کے لیے وصیت کی بات کہی گئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 ہے۔ آپ دیکھیں
اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کیا مطلب؟ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس موت حاضر ہو جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین کے لیے وصیت کرے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کے لیے. تو والدین کے لیے وصیت کی بات اس میں کہی گئی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اس کے ذریعے سے منسوخ ہے. تو متواتر سنت کے ذریعے سے قرآن کا نسخ واقع ہے. اس کے بعد کہیں فإن الإجماع قد انعقد على معنى هذا الحديث، اور اس حدیث کے مفہوم پر اجماع ہو چکا ہے. تو یہ دلیل دے رہے ہیں جمہور کہ متواتر سنت قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں وحی ہیں اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے، جیسا کہ دلیل پیش کر رہے ہیں. تو یہ تیسری قسم تھی، اور تیسری قسم میں دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں. آخری قسم کیا ہے؟ نسخ السنتی بالسنتی، سنت کا سنت کے ذریعے منسوخ ہونا، یہ چوتھی قسم ہے. تو کہہ رہے ہیں اتفاقا فی جواز نسخ احادیہ متواتریہ بالمتواتر منہا. کہہ رہے ہیں اس بارے میں اتفاق ہے کہ سنت احاد اور سنت متواترہ یہ متواتر کے ذریعے سے منسوخ ہو سکتی ہیں. یعنی متواتر سنت کے ذریعے سے متواتر سنت اور سنت احاد کا نسخ جائز ہے، یہ اتفاقی بات ہے. اسی طریقے سے سنت احاد کا سنت احاد کے ذریعے منسوخ ہونا یہ بھی اتفاقی بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس میں ہے؟ واختلافاً فی جواز نسخ المتواتر منها بالاحاد، احاد کے ذریعے سے سنت متواترہ کے منسوخ کے جواز کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ کیا احاد سنتیں متواترہ سنتوں کو سنت متواترہ کو منسوخ کر سکتی ہیں یا نہیں. یہ اختلافی بات ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے. ومن امثلتی نسخ السنت بالسنتی، اور سنت کے ذریعے سنت کے منسوخ ہونے کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، تو اب قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، وہ بھی حدیث تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے، گویا اس حدیث کے ذریعے سے پہلی حدیث کا حکم منسوخ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو سنت کے ذریعے سے سنت کا نسخ ثابت ہوا. تو نسخ الکتابی اب سنتی بکتاب او سنت، اس اعتبار سے چار قسمیں ہوئیں نسخ کی. پہلی قسم کیا ہے؟ نسخ الکتاب بالکتاب، اور دوسری قسم نسخ السنہ بالکتاب، اور تیسری قسم نسخ الکتابی بالسنہ. اور اس میں دو چیزیں ہوئیں، نسخ الکتابی بالاحاد من السنہ. تو جمہور کا خیال ہے کہ ایسا جائز نہیں ہے، اور نسخ الکتابی بمتواتر السنہ، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ یہ جائز ہے. اور چوتھی قسم ہے نسخ السنہ بالسنہ، تو نسخ احادیہ و متواتریہ بالمتواتر منہا، یعنی متواتر سنتوں کے ذریعے سے احاد اور متواترہ سنتوں کا نسخ، اسی طریقے سے احاد کا احاد کے ذریعے سے منسوخ ہونا، یہ متفق علیہ بات ہے. اور مختلف فیہ بات کون ہے؟
نسخ المتواتر بالآحادی، آحاد کے ذریعے سے سنت متواترہ کا منسوخ ہونا، اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہوئیں، انشاءاللہ خریطے کی شکل میں، نقشے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اصول کو سمجھنے کی توفیق عطا